آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے محرم الحرام کے بارے میں، یعنی وہ مہینہ جو حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمت کے کتنے مہینے ہیں، ان مہینوں کی کیا اہمیت ہے، مہینے کتنے ہوتے ہیں، قرآن کے اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، اور محرم جو 10 محرم ہے اس کی کیا اہمیت ہے، محرم کی اور تاریخوں کی کیا اہمیت ہے، اس پورے مہینے کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ رب العزت نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 اللہ رب العزت نے مقرر کر دی تھی۔ دنیا کی قدیم سے قدیم تاریخ، جو عیسوی تاریخ ہمارے سامنے مرتب ہے، یا اس سے پرانی بھی اگر کوئی تاریخ ہو تو آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں مہینے 12 ہی آپ کو ملیں گے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ان میں جو ہے آپ غلط سلط کام نہ کریں، الٹے سیدھے کام نہ کریں، اور باقی جو مہینے ہیں ان میں آپ کو غلط سلط یا الٹے سیدھے کام کرنے کی سند یا سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے، تاکہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان کو اسی حساب سے آپ مینج کر کے گزاریں، آپ کی لائف فلی مینجڈ ہو، اور آپ کی زندگی سے، آپ کے اخلاق، عادات اور اطوار سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو ایک مہینہ محسوس کر کے باقی 11 مہینے محسوس کریں، یعنی رمضان کے مہینے میں آپ خود بھوکے رہیں اور باقی 11 مہینوں میں آپ دوسروں کی بھوک کو محسوس کریں۔ یہ ٹریڈنگ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 4 حرمت کے مہینے اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے علاوہ رجب، یہ چاروں کے چاروں مہینے آپ کی ٹریننگ کے لیے ہیں، آپ کی تربیت کے لیے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا، ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، بلکہ جب انبیاء تاریخ لے کے آتے رہے، انبیاء روایات لے کے آتے رہے، اللہ رب العزت کی سنت لے کر کے آتے رہے، تو وہ ایک اللہ کی طرف، ایک معبود کی طرف، ایک پرمیشور کی طرف، ایک ایشور کی طرف، ایک خالق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ یہ انبیاء کا کام تھا۔ یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، لیکن ایک ایڈیشنل کام جو محمد رسول اللہ کا تھا، جو میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اور وانک لعلی خلق عظیم، یعنی توحید کی دعوت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ ایک معبود کی آپ کو پوجا کرنا ہے، ایک ایشور کے سامنے آپ کو ماتھا ٹیکنا ہے، ایک پرمیشور کو آپ کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ واحد ایک وہی کرتار، احد اکیلا سرجنہار، اس کی مہما اپرمپار، پوج اسی کو پوج گوار، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈیشنل جو آپ نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، وانک لعلی خلق عظیم، اور قرآن نے اس بات کی ضمانت دی کہ ہے ختم صنم تجھ پر اعجاز مسیحائی، اے محمد الرسول اللہ، آپ پر اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے اخلاق والے آئیں گے لیکن آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ اعجاز تھا محمد الرسول اللہ کا۔ اب یہ رہا کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تو اسلام جو ہے کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اول دن سے، جس دن سے یہ پرتھوی کی رچنا ہوئی ہے، سرشٹی کی رچنا ہوئی ہے، اس دن سے ایک مالک کو پوجنے کا نام۔ لوگ کہتے ہیں سناتن دھرم، میں کہتا ہوں سناتن دھرم کی پریبھاشا کیا ہے، اس کو لوگوں کو جاننا چاہیے۔ حضور دائی اسلام نے ایک موقع پہ بڑی پیاری بات کہی کہ ستیہ، اہنسا، کرونا، کرپا، برہم گیان، سیم اور سیوا، نیم، دھرم، بھکتی، نیتکتا، شدھ سناتن کی پریبھاشا۔ اگر یہ سناتن ہے تو کسی کو اعتراض نہیں، کس کو اعتراض ہوگا؟ قدیم مذہب اگر یہ ہے، سناتن کا مطلب قدیم مذہب، اور میں کہتا ہوں سناتن کا مطلب جس دن سن کو تن دیا گیا، یعنی سن کو تن مطلب جس دن سورج نے آکار لیا،
اسی دن سے جو مذہب وجود میں آیا وہ سناتن ہے، ایک طبقہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام ہے۔ لیکن سناتن کیا ہے ہماری نظر میں؟ کہ ستیہ، اہنسا، کرونا، کرپا، برہم گیان، سیم اور سیوا، نیم، دھرم، بھکتی، نیتکتا، شدھ سناتن کی پریبھاشا یہ ہے سناتن۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسلام جو مذہب تھا وہ جب دھیرے دھیرے انبیاء کی تعلیم مٹتی چلی گئی تو پروفٹ محمد کو جو ہے کافۃ للناس، پہلے جو نبی آتے تھے ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے آتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کافۃ للناس یعنی تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آئے تھے۔ آچاریہ پرمود کرشنن بھی ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے کہ نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں، سمجھ کر تم انہیں اپنا فقط تقسیم مت کرنا۔ نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں۔ تو محرم کے بارے میں اسلام جو مذہب تھا وہ قدیم مذہب ہے، پہلے دن سے مذہب ہے، جس دن سے ایشور نے، اللہ نے سرشٹی کو آکار دیا۔ لیکن جب جاہلیت کا زمانہ آیا، تعلیم انبیاء کی مٹتی چلی گئی تو پروفٹ کو کافۃ للناس بھیج دیا گیا، اور اسلامی تعلیمات یا انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کلیان کے لیے تعلیمات کو کمپلیٹ کر دیا گیا کہ اب جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ رب المشرقین والمغربین، دو مشرق کا دو مغرب کا، سائنس نے اس کو بھی کھوج کر دیا۔ رب المشارق و رب المغارب، ایک سے زیادہ مشرق ایک سے زیادہ مغرب، اس کا بھی کھوج ہو رہا ہے۔ تو ساری چیزیں اسی پر دھیرے دھیرے لوگ، پرتھوی اور چیزیں اپنی حقیقت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب جو ہے ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، لیکن مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے، ان کو لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، ان کو کوئی اور ایسی حرکت کرنی ہے جو بہرحال ایتھکس کے خلاف ہے، تو محرم کو کہہ دیتے تھے کہ جو اگلا جو مہینہ ہوگا، سفر ہوگا، اس میں وہ محرم کو منا لیتے تھے اور سفر کو وہ کر دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہونے کے بعد، تو انہوں نے جو ہے ان کے پاس ایک خط آیا، تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے، غالباً وہ خط شعبان اس پہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ بیتا ہوا شعبان ہے یا آنے والا شعبان ہے یا اگلے شعبان کی بات ہوگی؟ یہ اس طرح کا ایک بحث شروع ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق، انہوں نے شورا بلائی جس میں سیدنا علی، سیدنا عثمان اور اجلہ یعنی بڑے بڑے صحابہ شریک ہوئے، اور اس میں مشاورت میں یہ طے ہوا کہ جو ہے اسلامی سال کی جو شروعات ہوگی وہ محرم الحرام سے ہوگی، یعنی ہجری سے ہوگی، اور ہجرت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں کی تھی، اس لیے جو ہے سال کی شروعات یہیں سے کر دی گئی، اور اس بات پر اب روک لگا دی گئی کہ مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو مہینہ جیسے ہے ویسے چلتا رہے گا۔ بلکہ اس سے پہلے بھی اسلام نے چونکہ مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا اور ان کی ترتیب کو باقی رکھا، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان نے اس چیز کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح سے محرم الحرام کے مہینے کو ہمارے لیے جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہماری اور آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری آپ کی تربیت ہوتی ہے، اور ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے وہ مالک جس نے سرشٹی کی رچنا کی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، یا ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو اکارت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو ہے الکبریا اور ردائی، یہ جو ہم تکبر کرتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی چادر ہے، اور کوئی اگر کسی کی چادر چھینتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مالک کی چادر سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو آپ انجام خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ آگے قرآن میں فرماتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم بالکل نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر ظلم کریں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود پر تو ظلم نہ کریں، لیکن اگر آپ دوسروں پر بھی ظلم کریں گے تو دنیا میں بھی اور پرلے کے دن بھی اس کا ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو دوسروں پر ظلم کرنا بھی خود پر ظلم کرنا ہوا، اور خود پر ظلم کرنا بھی خود پر ظلم کرنا ہوا۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ،
یہ کہا جاتا ہے اس آیت پر جو ہے بہت سارے لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے؟ وہ ادھرمی جنہوں نے بدبختیاں کی، جنہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، یہاں ان سے خطاب ہے، کما یقاتلونکم کافہ، ورنہ آپ پورے قرآن میں دیکھ جائیں، قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہ نکالا ہو آپ ان کو گھروں سے مت نکالیے، جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا آپ ان کے ساتھ ظلم مت کریے۔ حضرت عمر کی خلافت کی ایک جو ہے ایک غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھا، دوسرے دھرم کا تعلق رکھتا تھا، غالباً وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، غالباً عیسائی تھا، اس کو دیکھا کہ لاغر ہو گیا ہے، وہ ٹیکس پے نہیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ واقعات کے ٹیکسٹ اور کنٹیکسٹ کو جب تک آپ نہیں جانیں گے تب تک آپ جو ہے انصاف خود کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو ایشور جو ہے، اللہ جو ہے، مالک جو ہے، وہ تقیوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ ہا ہونا۔ اور اس کی تاریخ اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ جو ہے من حرم الرزق فقد حرم الخیر کلہ، جس کا دل جو ہے نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ تو بات ہوئی محرم الحرام کی کہ محرم الحرام کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، باقی مہینوں کی عظمت کیا ہے، باقی مہینوں کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم آگے اور چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ کا مہینہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے اس میں روزے رکھنے چاہیے، 10، 9 اور 10 محرم، کیونکہ 10 محرم کو یہود روزہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ ایسی سی بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم ان یہود سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی توقیر و تعظیم کریں، ان کی عظمت کا اقرار کریں۔ یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں 10 کو، خالف الیہود۔ اب آپ کو 9 یا 10، 10 یا 11، آپ کو 2 روزے رکھتے اور ان کی، اور رمضان کے روزوں سے پہلے جو ہے عاشورہ کے روزے فرض تھے، یہ بات بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے ہجرت کا پلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہی عمر فاروق کو جن سے شیطان ڈرتا تھا، شیطان بھاگ جاتا تھا، کچھ لوگ گالیاں دیتے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی سیدنا علی کو خوش کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر و عمر اور عثمان کی توہین کر رہا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ چاروں کے چاروں ایسے لوگوں سے اپنا دامن چھڑا لیں گے۔ کل کوئی آئے اور یہ کہے کہ حضرت عمر سے کہ آپ افضل ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں ابو بکر افضل ہوں، عمر افضل نہیں ہے، عثمان افضل ہے، علی افضل ہے، حسن و حسین افضل ہے۔ کوئی ان لوگوں سے یہ کہے کہ جو ہے ابو بکر سے یہ کہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جو سارے صحابہ کا نام ہم نے لیا، تو ان سے اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ افضل ہیں، کہیں گے نہیں، میں نہیں، عمر افضل ہے، علی افضل ہے، حسن و حسین افضل ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین افضل ہے۔ تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی حضرت عمر کی تعظیم کر کے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی یا سیدنا حسن حسین کی تنقیص کرتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ چاروں کے چاروں، پانچوں کے پانچوں، 6 کے 6، یہ سارے لوگ ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، پروفٹ کا واضح فرمان ہے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے کیریکٹر کے بارے میں، اور میں ایک بات اس سے آگے کی کہتا ہوں، قرآن تو اس سے آگے کی بات کہتا ہے کہ تم
دوسروں کے معبودوں کو، کوئی اگر اللہ کے علاوہ یعنی اس مالک کے علاوہ بھی کسی کی پوجا کرتا ہے تو اس کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اللہ یسب اللہ، وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی اہمیت کو جانتے نہیں، وہ اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ سیدنا حسن یا سیدنا علی یا سیدنا حسین کی تعظیم کر کے کسی تیسرے چوتھے پانچویں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے اگر آپ توہین کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر جو ہے غور کرنا چاہیے اپنے وجود کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اپنے حشر کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں۔ اس لیے اس مہینے میں جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اسی مہینے میں سیدنا عثمان کو یاد کرنے کا دن ہے، اسی مہینے میں سیدنا عمر فاروق کو یاد کرنے کا دن ہے، کیونکہ اسی مہینے میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اسی مہینے میں شہادت حسین کا عظیم ترین سانحہ پیش آیا، آنکھیں بھر جا نبی کے نواسے کون ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ ان کے بارے میں کہے عنہم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر طرح کی چیزوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے، ہر طرح کی نگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کا وہ مقام اللہ ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں ان کا حتمی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے پہاڑی پر ٹھہری اور ان کی قوم کو پانی میں ڈبویا گیا، آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے آگ اسی مہینے میں ٹھنڈی ہوئی۔ یہ بھی باتیں آتی ہیں، حالانکہ مسترد نہیں ہے کہ قیامت کے دن جمعہ آئے جو قیامت جو جس جمعے کو آئے گی وہ جمعہ محرم الحرام کی 10 تاریخ میں آئے گا۔ محرم کی بے حرمتی، اس میں کی جانے والی بدعتیں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے محرم کے نام پر کیا کیا بدعتیں، کیا کیا خرافات، کیا کیا ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جن کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی اور ان تمام مقدس مہینے 12 کے 12 مقدس، لیکن کہتے ہیں کہ دل کا رکن فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ اسی طرح سے ان چاروں میں جہاں محرم افضل ہے، وہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا اپنا ایک مقام ہے، وہیں جو ہے باقی جو ہے رمضان کا اپنا مقام ہے، شعبان کا اپنا مقام ہے، شوال کا اپنا مقام ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان مہینوں کی تقدس کو پامال نہ ہونے، ان مہینے میں کوئی ایسی بدعت و خرافات نہ کریں، کسی بھی صحابی کی تنقیص نہ کریں، اور ایسا اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بدتمیزی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ اختیار کریں اور اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ پتھر پر اگر پانی گرتا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور پگھل جاتا ہے۔ ایک ممتاز جید عالم دین مولانا سید ممتاز علی سدھارتھ نگر کوٹھی دے کے گزرے، وہ بعد میں انہوں نے جو ہے اہل سنت الجماعت کا مسلک اپنایا، اس سے پہلے وہ کہیں اور، لیکن جب اس کے دل میں جس کا انتخاب وہ کر رہا ہے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، جو نماز لے کے آئے تو نماز دے زمان۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھے اعمال کریں تاکہ ہماری یہ ہیبٹ بن جائے کہ باقی مہینوں میں ہم اچھے سے اچھے اعمال کر سکیں، اور کسی بھی صحابی کی تنقید، کسی بھی صحابی کی جو ہے تعظیم کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اکثر لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں جو میرے بہت قریب ہے کہ میرے دل میں جو عظمت حضرت مصعب بن عمیر کی، میں اس کو آپ سے بیان، ایک ایسا صحابی جس نے سب کچھ لٹا دیا، جو گرمیوں میں نکلتا تھا شہر کی گلیاں مہک جایا کرتی تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہوا، ان پر مر مٹنے والا ہوا، تو اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کہاں سے لائیں گے آپ مصعب بن عمیر جیسے لوگ، حضرت علی، حسنین کریمین،
عثمان غنی، ذوالنورین، کیا کیا ان کے مرتبے ہیں، ان کے رتبے ہیں، ان کے سوا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہم سب کو ان مہینوں کی عظمت کو سمجھنے، ان مہینوں کا احترام کرنے، ان مہینوں کے تقدس کو پامال نہ کرنے اور ایک دوسرے کے قریب آنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کمنٹ باکس میں ضرور ویڈیو کو لے کر اپنی رائے آپ دیں اور بنے رہیں وطن سماچار کے ساتھ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی تنقید یا ان کے معیار کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور معدت کا معاملہ اپنائیں اور ان کے قریب جائیں، ان کو سمجھیں، ان کو بتائیں کہ جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس نبی نے یہ کہا ہے، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس نبی نے یہ کہا ہے، جس نبی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس نبی کو پریشان کیا گیا، جس نبی کے راستے تنگ کیے گئے، جس نبی کو ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، جس نبی پر پتھر برسائے گئے، اس نے ہاتھ جب اٹھائی، کہا گیا کہ جو ہے حکم دیجیے جو پہاڑوں والا فرشتہ ہے کہ وہ اس کو پہاڑوں کو پیس دیا جائے طائف والوں کو، اس نبی نے یہ نہیں کہا، اس نبی نے ہاتھ اٹھائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور جو ہے ان کو لکھا بلوسا ملن تو عمر کی لڑکے فرق ہے، ہم بھول گئے یہ سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کیے، وسائل اختیار کیے، لوگوں کے قریب گئے، لوگوں کو سمجھا، ان کو اپنی باتیں بتائیں، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی کو مارا بھی تو اللہ کی تلوار سے مارا۔ بہت بہت شکریہ، بنے رہیے سماچار کے ساتھ۔